السلام علیکم کلاس. آج ہم دیکھتے ہیں چیپٹر 1 which is about the finance and the financial manager. Before I go ahead, اس کورس میں جو اسٹریٹجک فائنانس ہے اس میں ہم جو بک یوز کر رہے ہیں بیسیکلی پرنسپلز آف کارپوریٹ فائنانس کی ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے پاس اور آتھرز ہیں اس کے بریلی مایرز اور ایلن. سے مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کو لے لیں کیونکہ ہم نے اس کو تقریباً تمام بک کو جو ہے نا ہم نے اس میں کور کرنا. اچھا جی, جو ٹاپکس آج ہم نے کور کرنے ہیں اس میں کارپوریشن کیا ہے, فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے, فائنینشیل مینیجر ہوتا کیا ہے, اور اونرشپ اور مینجمنٹ کے درمیان میں. ہم کارپوریٹ اسٹرکچر کی بات کریں تو وہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو فارمز آف بزنس ہیں اس میں ایک سول پروپرائٹرشپ ہے جس میں انڈیویجول اونرشپ ہوتی ہے, انڈیویجول کی اونرشپ ہوتی ہے. انفیکٹ وہ انڈیویجول کی اونرشپ جو ہے وہ اس سے بزنس جو ہے وہ رن ہوتا ہے. جنرلی ایکسپیکٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلز میں جو اونر ہے اور جو بزنس ہے وہ دو سیپریٹ اینٹیز ہیں. آپ کا جو سول پروپرائٹرشپ ہے اس میں انڈیویجول از ڈفرینٹ فرام دی اونر. اس میں جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ ان لمیٹیڈ ہوتی ہے. اس میں اونرشپ جو اونر ہے اگر بزنس میں لاس سفر کر جاتا ہے تو اس کی پرسنل پراپرٹی بھی اس بزنس کے لاس کو کور کرنے کے لیے یوز کی جا سکتی ہے. اسی طرح پارٹنرشپس ہیں. سول کے بعد منیمم پارٹنرز جو ہے وہ 2 ہو سکتے ہیں, میکسیمم 20 تک ہم جا سکتے ہیں. پھر لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ بھی LLP کا بھی ایک کانسیپٹ ہے, اس میں آپ میکسیمم 50 پارٹنرز تک جا سکتے ہیں. ان میں جو ایک ایسپیکٹ ہم نے کہا کہ انلمیٹڈ لائبلٹی ہے, دوسرا پرسنل ٹیکس جو ہے وہ آپ کو پروفٹس پہ پے کرنا پڑتا ہے. بزنس کا جو ہے وہ کوئی بزنس پہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. پھر جو فائنل شیپ ہے کارپوریشنز جس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے, اس میں آپ کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کو آپ ڈبل ٹیکسیشن فیس کرتے ہیں. آپ ایک بزنس جو ہے یعنی کارپوریشن ٹیکسز پے کرتی ہے, اس کے بعد جو انڈیویجولز ہیں وہ بھی اس کے ٹیکسز پے کرتے ہیں. اگر ہم فائنینشیل مینیجر کے رول کی بات کریں تو فائنینشیل مینیجر کا جو ہے وہ ڈول رول ہے. ایک تو فرم کے آپریشنس کو اس نے دیکھنا ہے, دوسرا جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں ان کو بھی اس نے دیکھنا ہے. فائنینشیل مارکیٹس کیا ہیں؟ مارکیٹ کی اگر ہم ڈیفینیشن دیکھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ بائر اور سیلر ملتے ہیں اور پھر ٹرانزیکشنز میں انوالو ہوتے ہیں. فائنینشیل مارکیٹس کیا ہوں گی؟ جہاں پہ فائنینشیل انسٹرومنٹس کی ٹریڈنگ ہوتی ہے اور فرم کے آپریشنز جو ہے وہ آپ کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں اس میں. جب ہم فائنینشیل مارکیٹس کی بات کرتے ہیں تو فائنینشیل مارکیٹس ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں یا فرم کے آپریشن میں ان کا کوئی رول نہیں ہوتا, وہ انڈیپینڈنٹ آف فرمز آپریشن ہوتے ہیں. لیکن فائنینشیل مارکیٹ میں پرفارمنس جو ہے وہ فائنینشیل مینیجر کی وہ فرم کے آپریشنز کو افیکٹ کر سکتی ہے اینڈ وائس ورسا. ٹھیک. اب یہاں پہ فائنینشیل مارکیٹ سے جو کیش ریسیو ہوا ہے انویسٹرز کی طرف سے فائنینشیل مینیجر کو, وہ کیش کو استعمال کرے گا فرم کے آپریشنز میں. پھر جو فرم کے آپریشن سے جو کیش جنریٹ ہوگا وہ فائنینشیل مینیجر ایز اے پروفٹ جو ہے وہ فائنینشیل مارکیٹ میں دے سکتا ہے ایز اے ڈیویڈنڈ, یا پھر اس کیش کو ری انویسٹ بھی کر سکتا ہے. ٹھیک. تو یہ جو ہے فائنینشیل مینیجر کا رول ہے ایز اے جنکشن یا ایز اے میڈیٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ دونوں ایجنٹس کے درمیان میں یا دو اینٹیز کے درمیان میں اپنا رول پلے کر رہا تھا آرگنائزیشن اور انویسٹرس کے درمیان. فائنینشیل مینیجر کا رول کیا ہے؟ کامن فائنانس ٹیکنالوجی میں اگر ہم دیکھیں تو اس کا رول ہے ریئل ایسٹس میں انویسٹ کرنا. جو فائنینشیل ایسٹس ہیں جسے ہم سیکورٹیز کہہ رہے ہیں, سیکورٹیز کون سی ہیں؟ جیسے اسٹاکس ہیں, بانڈز ہیں, پھر ڈیریویٹیوز ہیں بہت سارے.
جو فائنینشیل انسٹرومنٹس کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس میں اس نے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح ریئل ایسٹس کی بائنگ سیلنگ میں اس کا اپنا رول ہے. پھر اگر آپ بات کریں کیپٹل مارکیٹ کی تو کیپٹل مارکیٹ جو ہے وہ بیسیکلی اسٹاکس اینڈ بانڈز میں ڈیل کرنے والی مارکیٹ ہے. اور جو فائنینشیل مارکیٹ ہے یہ جس سے بینکنگ انڈسٹری سے جب ہم لون لیتے ہیں یا انشورنس سے انشور کرواتے ہیں اپنی کمپنی کے ایسٹس کو، سو فائنینشیل مارکیٹ میں اس کی ڈیلنگ ساتھ ساتھ چلتی ہے، بینکنگ کے ساتھ، انشورنس کے ساتھ، اسی طرح اسٹاک مارکیٹ کے ساتھ یا بانڈ مارکیٹ کے ساتھ. پھر اس کے علاوہ جو فائنینشیل مینیجر کا رول ہے وہ انویسٹمنٹ یا کیپٹل بجٹنگ کے اسپیکٹ میں ہے. دونوں کیٹیگریز جو ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. کیپٹل بجٹنگ جو ہے وہ ان سائڈ انویسٹمنٹ ہے، یعنی فرم کے اندر جو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ کیپٹل بجٹنگ میں فال کرتی ہے. جو آؤٹ سائڈ آف فرم جو وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے، یعنی جو شیئرز خرید رہا ہے یا بانڈز خرید رہا ہے، وہ بیسکلی اس کی انویسٹمنٹ کہلائے گی. انویسٹمنٹ آؤٹ سائڈ آف دی فرم ایسٹس میں پیسہ لگانا ہے، اور کیپٹل بجٹنگ بیسکلی ان سائڈ دی فرم اسی پیسے کو انویسٹ کرنا ہے. پھر وہ پیسہ آئے گا کہاں؟ فائنانسنگ آبویسلی اس نے دیکھنی ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہوئے کہ اس نے اسٹاکس کو بائی سیل کرنا ہے، یا جو بانڈز ہیں اس نے بائی سیل کرنے ہیں ٹو ریز منی، یا اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے لون لینے ہیں، یا لائن آف کریڈٹ اس نے ویل کرنی ہے. یہ سارا کام جو ہے فائنینشیل مینیجر. سو فائنینشیل مینیجر نارملی جو آرگنائزیشنس میں یا کارپوریشنس میں جس پوزیشن پہ ہوتا ہے اسے ہم چیف فائنینشیل آفیسر کہتے ہیں. اس کے نیچے دو انڈیویجول جو ہے وہ کام کرتے ہیں، ایک ٹریجرر ہے اور ایک کنٹرولر ہے. سو نارملی جو ہے وہ اب ایک اور سیگمنٹ بھی جو ہے وہ بہت ڈومینیٹ کرتا ہے، تیسرے کو ہم آڈیٹر کہتے ہیں. لیکن جو ویلی مائز کی ڈیفینیشن ہے اس میں کنٹرولر بیسکلی آڈیٹر کا رول بھی پلے کر رہا ہے. ٹریجرر جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے آپریشنز میں ریونیوز اور ایکسپینڈیچرز کا ریکارڈ کیپنگ اور اس کے ایلیمنٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جو کنٹرولر ہے اس کا آڈٹ ساتھ ساتھ. اگر ہم اونرشپ اور مینجمنٹ کے اسپیکٹ میں دیکھیں تو آپ کا جو انفارمیشن ہے مینجمنٹ کے لیے ڈیفینیشن ہے اس کی، اونرشپ کی اور مینجمنٹ کی، اس میں کیا فرق ہے. جیسے اگر ہم بات کریں اسٹاک پرائسز اور ریٹرنس کی بات کریں تو اونرشپ جو ہے، یہ جو اونرز ہیں وہ اپنی اسٹاک پرائس کو میکسیمائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں اور ریٹرنس کو بھی میکسیمائز ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن جو مینجمنٹ ہے اس کا بھی یہی ٹاسک ہے کہ اسٹاک پرائسز جو ہے وہ انکریز کریں اور ان کے جو پروفٹس ہیں ڈے ٹو ڈے آپریشن سے جنریٹ ہو رہے ہیں جنہیں ہم ریٹرنس کہہ رہے ہیں، وہ ریٹرنس بھی میکسیمائز ہیں. اگر تو یہ گول ان لائن ہے تو اونرز جو ہے وہ مینجمنٹ کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہوں گے. اگر یہ گولز ان لائن نہیں ہیں تو ایک کانفلکٹ جنریٹ ہوتا ہے جسے ہم ایجنسی کانفلکٹ کہتے ہیں. سو یہ ہم نے لاسٹ سیمسٹر میں جب ہم آپ لوگوں نے فائنینشیل مینجمنٹ پڑھی ہوگی تو اس میں آپ نے یہ ڈسکس کیا ہوگا ایجنسی کانفلکٹ کو زیادہ سے زیادہ، اور ایجنسی تھیوری کیا ہے. تو یہ سارے کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کے جو ہے اس میں فائنینشیل مینجمنٹ کے انیشیلی اس بک میں جو ہے وہ ریوائو ہوں گے. پھر جو شیئرز کو ایشو کرنے کا کام ہے وہ مینجمنٹ کا ہے. اسی طرح کی کہ جو اور سیکیورٹیز ہیں وہ مینجمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، لیکن اونرز جو ہے وہ آن بورڈ ہوتے ہیں کیونکہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں اونرز کے ریپرزنٹیٹیوز بیٹھے ہوتے ہیں. اس وجہ سے جو میوچل بینیفٹس ہیں وہ ان لائن ہوتے ہیں. مینجمنٹ نئے شیئر ایشو کرتی ہے فائنانس کرنے کے لیے، پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، تاکہ وہ جو ایکسپینشن ہے اور جو ڈے ٹو ڈے آپریشنز ہیں اس میں اس کی جو یوٹیلیٹی ہے کیش کی وہ کی جا سکے. اسی طرح ڈیویڈنڈس کے ڈیسیجنز جو ہے وہ مینجمنٹ اور اونرز مل کے کرتے ہیں. اسی طرح آپ کی جو فائنانسنگ کے ڈیسیجنز ہیں وہ موسٹ آف دی ٹائم
مینجمنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ پالیسیز اونرس کے سامنے پریزنٹ کرتی ہے اور پھر وہ اس کو آپٹ کرتے ہیں. اب آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. مینیجرس کے آبجیکٹیو سے ہے وہ ان ٹاسک کو جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسٹاک ہولڈرس. سو اسٹاک ہولڈرس کا جو آبجیکٹیو ہو سکتا ہے وہ ان کا اپنا ویلتھ جو ہے وہ میکسیمائز ہو, پروفٹ میکسیمائز ہو. مینیجرس کا گول ہو سکتا ہے کہ صرف پروفٹ میکسیمائز ہو, یا بعض کا سروائیول کی جنگ ہوتی ہے تو وہ نہ پروفٹ میکسیمائز کر سکتے ہیں نہ ویلتھ میکسیمائز کر سکتے ہیں, وہ صرف سروائیو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں. جیسے انپریسیڈنٹڈ سچویشن ابھی ہمارے پاس پیچھے گزری ہے 6 مہینے میں, کووڈ کی سچویشن میں بہت سارے بزنسز جو افیکٹ ہوئے ہیں. مینیجرز اس کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ تھے, اسٹاک ہولڈرس کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ تھے, تو یہ آپ کو ویریشن جو ہے وہ آبجیکٹیوز میں مل سکتی ہیں. اسی طرح ود ان مینجمنٹ بھی ٹاپ مینجمنٹ کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, آپریٹنگ مینجمنٹ کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. ٹاپ مینجمنٹ جو ہے وہ چونکہ اسٹاک ہولڈرز اور بانڈ ہولڈرز کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹڈ ہوتی ہے تو وہ ان کے آبجیکٹیوز کو ان لائن کرنے کی ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جبکہ آپریٹنگ جو مینجمنٹ ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپریشنز جو ہے وہ ان آبجیکٹیوز کے ساتھ ان لائن ہو جائیں جو ٹاپ مینجمنٹ نے انہیں دیے ہیں. لیکن سم ہاؤ اگر وہ ان لائن نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ کانفلکٹ ریز ہوتا ہوا نظر آتا ہے ود ان دی مینجمنٹ ایز ویل. اسی طرح جو اسٹاک ہولڈرز ہیں اور بینکس اور لینڈرز ہیں ان کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. جو بینکس اور لینڈرز کے آبجیکٹیوز ہیں کہ ان کی جو ان کے جو لونز تھے وہ ٹائم پہ ریٹرن ہو رہے ہیں, ان کے انٹرسٹ پیمنٹس ہو رہے ہیں, تو آرگنائزیشن ان کے ساتھ اچھا پرفارم کر رہی ہے تو وہ خوش ہوں گے کیونکہ ان کو اس سے زیادہ کوئی مطلب نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسٹاک ہولڈرس کی بات کریں تو ان کے آبجیکٹیوز ڈفرینٹ ہیں. ان کے آبجیکٹیوز نہ صرف اپنے بزنس کو آپریشنلی اسٹرانگ کرنا ہے بلکہ اس سے اتنا ایمپل پروفٹ جنریٹ کرنا ہے کہ وہ اپنے تمام اسٹیک ہولڈرس کی جو نیڈز ہیں انہیں فلفل کر سکے. ان میں بینکس بھی شامل ہیں. اس کا مطلب ہے اسٹاک ہولڈرس کے آبجیکٹیوز میں بینکس ایک پارٹی ہوں گے, لیکن بینکس اور لینڈرز کے لیے سارا کچھ وہی ہے کہ وہ انٹرسٹ اور لون جو ہے وہ ریسیو کر سکیں. جو ویل بینگ آف ہول آف دی آرگنائزیشن ہے وہ اسٹاک ہولڈرس کے ذمہ ہی ہے. انہوں نے ایسی مینجمنٹ ٹیم سلیکٹ کرنی ہے جو تمام لوگوں کے تمام اسٹیک ہولڈرس کے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں انہیں ہیلپ کرے. اوکے جی, دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر. If you have any queries, please ask.